بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، اردو ایگزام اکیڈمی میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہمارا باب نمبر 6 11ویں جماعت اسلامیات، حسن معاملات اور معاشرت، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اور اس کی آج الف جز حقوق العباد۔ حقوق العباد وہ حقوق ہوتے ہیں جو ایک انسان کے دوسرے انسان کے اوپر ہوتے ہیں، مطلب وعدہ پورا کرنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، والدین کو تکلیف نہ دینا۔ تو اس میں جو ہم پڑھیں گے وہ اساتذہ کرام، معاون عملہ، زوجین، اولاد، بیوہ، ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے عزیز طلباء الف جز کی مشق کی جانب آتے ہیں اور مشق حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے ہمارا، درست جواب کا انتخاب کریں۔ وصال کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر الفاظ جاری تھے، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ الف جز ہے اس کی، جنتی عورتوں کی سردار ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اولاد کا سب سے پہلا حق ہے اچھا نام رکھنا، جو ہم پر اولاد کا حق ہے وہ سب سے پہلا۔ حدیث مبارکہ میں بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والے کو قرار دیا گیا ہے مجاہد۔ جیم جواب ہے اس کا۔ 5ویں جز ہماری، بیوہ کی عدت مقرر کی گئی ہے کتنے؟ 4 ماہ 10 دن کی۔ اس کے بعد عزیز طلباء ہمارا دوسرا سوال مختصر جواب دیں۔ اس کی پہلی جز ہے، آپ اپنے اساتذہ کرام کا کیسے احترام کرتے ہیں؟ اسی سبق کے 86 پیج پہ اس کا جواب ہے۔ سوال نمبر 2، ایک جز کا مختصر کا جواب، استاد کا احترام کریں، دوران کلاس استاد کے سامنے آپس میں بات نہ کریں، اگر کوئی استاد کی برائی کر رہا ہو تو اپنے استاد کا دفاع کریں، اپنے استاد کے عیب چھپائیں اور اپنے استاد کے اوصاف بیان کریں استاد کی موجودگی میں۔ تو عزیز طلباء یہ جو ہے اوصاف لکھے ہوئے۔ جز نمبر 2، خاوند کے 2 حقوق تحریر کریں، پیج نمبر 88 پہ ہے۔ عزیز طلباء سوال نمبر 2، جز نمبر 2 کا جواب مختصر کا، بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے سے بالا تر سمجھے، اس کی وفادار اور فرمانبردار رہے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ جز نمبر 3، بیوی کے 2 حقوق تحریر کریں۔ یہ وہ حقوق ہیں جو خاوند کو پورے کرنے ہیں، 88 پیج پہ۔ عزیز طلباء سوال نمبر 2، جز نمبر 3 کا جواب، خاوند کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کی دلجوئی کرے، اس سے محبت کا اظہار کرے، اس کی تعریف و تحسین کرے۔ تو یہ عزیز طلباء ایک لائن کا جواب ہے۔ جز نمبر 4، مختصر کے اولاد کے 2 حقوق تحریر کریں۔ یہ پیج نمبر 88 اور 89 دونوں پہ۔ یہ عزیز طلباء سوال نمبر 2 جو کہ مختصر ہے، اس کی جز نمبر 4 کا جواب، بچے کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اسے اچھا نام رکھا جائے۔ اچھا نام ہوتا ہے جس کا معنی یا نسبت اچھی ہو۔ اولاد کی تعلیم و تربیت کا بہتر نظام کیا جائے۔ اچھی تعلیم و تربیت وہ ہوتی ہے جس میں بچوں کو روحانی اور جسمانی علم سکھایا جائے۔ آگے بچوں کو زندگی گزارنے کے آداب اور اچھی عادت سکھائی جائیں، یہ بھی ہے، لیکن اس میں سے کیونکہ سوال میں صرف 2 حقوق پوچھے گئے ہیں تو آپ نے کوئی بھی 2 حقوق بیان کرنے ہیں، تو زیادہ لمبا اتنا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 5، بیوہ کے 2 حقوق تحریر کریں، 89 پیج پہ ہیں۔ یہ جواب ہے سوال نمبر 2 جز نمبر 5 کا۔ اسلام میں بیوہ وہ عورت ہوتی ہے جس کا خاوند یا شوہر فوت ہو چکا ہو۔ اسلام نے بیوہ عورت کے لیے کئی حقوق مقرر کیے ہیں، جن میں سے درج ذیل یہ۔ عزیز طلباء یہ کافی سارے حقوق دیے گئے ہیں، تو ان میں سے آپ نے کسی بھی 2 کا انتخاب کر لینا ہے۔ یہ 1 2، بس یہ 2 کر لیں، 1 یا 2، یا یہ آگے چھوٹا ہے تو یہ کر لیں۔ ہماری آخری جز، معاون عملہ کے 2 حقوق بیان کریں۔ تو 87 پہ اس کا جواب ہے۔ عزیز طلباء سوال نمبر 2 اور جز نمبر آخری ہماری 6 معاون عملے کے حقوق ہے۔ اس میں اپنے ماتحتوں اور ملازمین کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، ملازمین کی دل آزاری سے ممکن حد تک پرہیز کرنا چاہیے، اور ضرورت مند ملازمین کی خدمت کرنی چاہیے۔ ان میں سے صرف آپ نے 2 لکھنے ہیں۔ تو اس طرح عزیز طلباء ہمارے مختصر ختم ہوئے۔ تفصیلی سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل پر نوٹ لکھیں، معاون عملہ کے حقوق، زوجین کے حقوق، اولاد کے حقوق، بیوہ کے حقوق۔ عزیز طلباء اوپر آپ مختصر یہی پڑھ چکے ہیں، تو اسی مختصر کو دیکھتے ہوئے آپ نے ایسے کرنا ہے کہ سب سے پہلے یہ اساتذہ کے حقوق تفصیلی سوال یہ کر لینا ہے، اس کے بعد معاون عملہ اور اس کا
یہ بھی تفصیلی میں کر لینا ہے۔ اس کے بعد جو زوجین ہے، زوجین جو ہے وہ بیوی کو کہتے ہیں، تو بیوی کے حقوق جو ہے ان میں سے 1 2 3 یہ بھی تفصیلی میں آپ نے کر لینا ہے۔ اولاد کے حقوق ہیں، یہ اولاد کے حقوق جو دیے گئے ہیں ان میں سے 1 2 3 یہ 89 پیج پہ 4 5 اور 6 یہ 7 یہ بھی اس میں تفصیلی میں آپ نے لکھ لینا ہے۔ اور آخر نمبر پہ تفصیلی میں بیوہ کے حقوق ہے، یہاں پہ آپ نے 1 2 3 4 5 6 7 یہ بھی تفصیلی میں آپ نے لکھ لینا ہے۔ تو اس طرح آپ کا تفصیلی سوال بھی ختم ہوا۔ تو عزیز طلبہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اسی باب نمبر 5 کے بے جز کا مطالعہ کریں گے، تو ہمارے ساتھ رہیں۔ اللہ حافظ۔